بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ تو آج کے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا پروگرام درس قرآن پیش خدمت ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ وہی ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں۔ 48 تا 51 ہے۔ اللہ تعالی شاہ نے یہ زمین و آسمان اور کائنات کو پیدا کر کے ایک لگے بندے نظام میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی قدرت کے آثار ہر آن گھڑی بندے ہم لوگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی شونے اور اس کے اسماء و صفات کی بلندیاں جس طور سے اس کلام میں مذکور ہیں کسی اور جگہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسانا، یہ اسباب حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت سے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ہرگز یہ بات نہیں یہ خود سے مؤثر ہوں۔ بادلوں کی مرضی جہاں جتنا برسے ایسا بالکل نہیں، اور کائنات کی کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے نفع اور نقصان کے دینے میں ملکیت رکھتی ہو، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنے فضل اور رحمت کو ان اسباب کے پردے میں اس لیے رکھا ہے تاکہ
حق تعالی شانہ کی عظمت شان کو اور اس کی شؤون کو کامل طور پر مومن مانے اور یقین رکھے، اسی یقین کا نام تو ایمان ہے۔ بادل وہیں برسیں گے جہاں اللہ کا ارادہ ہوگا، اور جتنے بھی بادل وہ بھیج دیں، آرڈر نہیں اس کا، حکم اور ارادہ نہیں تو ایک بوند نہیں ٹپکے گی۔ ہواؤں کا چلنا اور قرآن پاک کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ قرآن پاک میں ہواؤں کے لیے کبھی جمع کا صیغہ آیا ہے اور کبھی مفرد۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر ریاح ہوائیں آتا ہے تو وہاں اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا نزول، اور چونکہ اللہ کی رحمت میں وسعت بہت ہے تو جمع کا صیغہ، یہ مبشرات، دل کو خوش کرنے والی ہوائیں۔ اور انہی ہواؤں میں اگر اللہ کا ارادہ کسی چیز کو زیر کرنے کا ہو تو وہاں پر لفظ ریح آیا ہے قرآن پاک میں، نقصان دہ ہوا۔ انسان کھانا کھاتا ہے، بہت چیزیں پیتا ہے، اور عموماً وہ غذا ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے۔ کبھی اسی غذا کا کوئی حصہ اور لقمہ انسان کے پیٹ میں خراب ہوتا ہے اور تکلیف کا، درد کا، بے چینی اور کرب کا باعث ہوتا ہے۔ نہ پہلے کھانوں میں خود سے یہ ہمت تھی، نہ ہم انسانوں میں یہ قدرت کہ یہ میرے لیے سالے خون اور قوت بنائے۔ وہ اللہ کی مشیت پر، اس کا ارادہ تھا، اس نے نفع دیا، اور جب اس کا ارادہ نفع کا نہ ہو، لیکن اشارہ کتنا بلیغ ہے قرآن پاک کے الفاظ میں، ہم ہوائیں بھیجتے ہیں، تم خوش ہوتے ہو کہ خشک زمین اب اس میں ہریالی آئے گی اور پیداوار بڑھے گی، اور زمین کی قوت کو اللہ پاک بڑھا کر اناج، غلے، کھانے پینے کی بہت چیزیں کثرت سے پیدا فرمائیں گے۔ ہم انسانوں اور جانداروں کا نفع اللہ نے اس سے متعلق رکھا ہے، اور کبھی انہی ہواؤں میں ایک ہوا پکی فصل اور لدے ہوئے باغ کے پھل کو ضائع کر جاتی ہے، اور بیچارہ محنت کرنے والا وہ افسوس زدہ ہوتا ہے کہ ہائے میری پکی پکائی اور تیار چیز ضائع ہو گئی۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ذاتی اثر کچھ نہیں، اور یہ جو رنگ حق تعالی شانہ کی قدرتوں کے تم دیکھتے ہو، ان کو اپنے اوپر بھی تو ذرا منطبق کرو۔ جس رب کائنات نے چٹیل خالی خشک زمین کو بارش کے ذریعے سے رویدگی بخشی، اور وہ لہلہاتے کھیتیاں اور باغات تمہاری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، پھر سدا کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے پھر زمین دوبارہ خالی ہو جاتی ہے۔ اس میں سبق ہے ہم بندوں کے لیے کہ وہ خالق کائنات اسی طرح زمین ہی کی طرح تمہارے اوپر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور بندہ کہے کہ نہیں جی دوبارہ نہیں، تو پہلے تو تیرا نقشہ، تیرا مادہ، تیری اصل کچھ بھی نہیں تھی، نہ کچھ ہونے کو اس نے کر لیا، تو ہوتے ہوئے اس کے اجزاء منتشر کر کے اکٹھے کرنا تو انسان کی عقل کہتی یہ زیادہ آسان ہے پہلے سے۔ اللہ تعالی شانہ کے لیے سب ہی آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور شیطانی چکموں میں پڑ کر حقیقت کو پس پش ڈال کر اپنا عظیم نقصان کیے جا رہا ہے، سوچتا نہیں۔ ہم انسان عقل سے کام نہیں لیتے، دین میں
اور موت اور اس کے بعد کے حالات میں یہ تذکیر ہے قرآن، اللہ پاک کی نصیحت ہے، اور اللہ کے سب انبیاء علیہ السلام نے، اور بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ اور کئی طور سے ہمیں یہ بابر کروایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور گرمی کا موسم، قمیص اتاری ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اسی طرح باہر تشریف لے آئے، دیکھا حضرت عمر نے کہ وہ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر، اور جب جسم سفید ہو وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں بٹھایا، دیکھا تو خالی کمرہ اور چھوٹا سا حجرا، اور ایک طرف چھوڑے مٹی سے وہ جو پڑے ہوئے، یہ سارے گھر کا سامان، ایک مٹھی جو، وہ رو پڑے اور عرض کیا کہ اللہ کے دشمن ہیں یہ روم اور فارس کے لوگ، اور ان کے پاس بڑے خزانے، اور ان کے بادشاہ دن رات عیش و عشرت میں، اور ان کے پاس بے شمار دولتیں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی سامان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصے کے آثار نظر آئے، فرمایا کہ عمر تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے ساری نعمتیں مومن کے لیے ہمارے لیے آگے رکھی ہیں، اور ان کے لیے جو کچھ ہے تھوڑا زیادہ وہ اسی دنیا میں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہمیں ملنے والا وہ ختم ہونے کا نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں، آپ جس کو ہاتھ لگائیں وہ سونے کی چٹان اور پورا پہاڑ سونے کا آپ کے لیے ہو جائے، آپ جیسے چاہیں استعمال کریں۔ ظاہر ہے انسان کے پاس بہت دولت آ جائے تو اکثر وہ گمراہ دیتا ہے، بلا دیتا ہے۔ آپ نے چاہا کہ میری امت گمراہ نہ ہو، آپ چاہتے تو اللہ پاک سے جو چاہتے مانگتے۔ یہی انہی آیات کے ذیل میں لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، ایک دیہاتی شخص کھڑا ہو گیا، جی بڑی دیر سے بارش نہیں ہوئی اور زمین میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو ہم تو بھوکوں مرنے لگے، ہمارے بیوی بچے بھی، آپ دعا فرما دیں بارش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، یا اللہ رحمت کی بارش۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبل صلا کی طرف سے ایک پہاڑی ہے، بادل آیا، بادل کا ایک ٹکڑا، اور وہ پھیلا اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی، بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں، بارش ہو رہی۔ فرماتے ہیں ہم جمعہ پڑھ کر اسی طرح بارش کے اندر ہی گھروں میں چلے گئے، وہ بارش اگلے جمعے تک برستی رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلا جمعہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، تو وہی دیہاتی یا انس رضی اللہ عنہ فرماتے کوئی اور شخص، کتنی دیانت ہے کہ اگر وہی حقیقی وہی پہچانتے تو پھر اسی کا ہی ذکر کر۔ فرماتے ہو سکتا ہے وہی تھا یا ایک اور بندہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا، جی یا حضرت اب تو اتنی بارش کے راستے میں گزر نہیں سکتے اور مکان گرنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ دعا فرمائیں کہ اب بارش بند ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ہوا لینا ولا علینا، یا اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں بادل کو بھیج دے، اور آپ کی رحمت بہت ہمیں مل گئی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ بس آپ کا دعا کرنا تھا، بارش رک گئی۔ حق تعالی شانہ بندوں کے احوال کو ایک جیسا ہرگز نہیں رکھتے، اور ہر جگہ پر یہ بات سمجھائی گئی، یہ تلقین موجود ہے کہ اے بندے تو نے اس جہان سے جانا ہے، اگلی زندگی کا اقرار کرے یا نہ کرے وہ ہو کر رہنے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ سب انبیاءوں کی، حضرت انبیاء علیہ السلام کی سچی خبر ہے، اور اسی پر سارے دین کا مدار بھی ہے۔
ورنہ جو چاہو تم کرتے رہو، مر تو جانا ہے نہیں۔ ہر ایک چیز کا، ہر لمحے اور ہر انسانی کام کا حساب اور تول ہے۔ اللہ پاک فرماتے نزل الموازین القسط، ہم انصاف کا ترازو خود قائم کریں گے اور بندے کی اچھائی برائی کو تولیں گے۔ وہ تول اللہ پاک نے کرنا ہے، میری خبر نہیں، وہ سچی خبر، وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم اور اس کی مشیت ہے جو آج بھی سارے جہان میں جاری اور کل ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ اس وقت ہر کوئی یقین کر لے گا لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا۔ یقین اس کا فائدہ کہ آج کرنے کے موقع میں ہم کچھ کر لیں۔ حق تعالی شان و ایمان کامل نصیب فرمائے۔ والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك من حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة توفنا مسلما ولكنا مسلما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين۔ محترم ناظرین سامعین، تو یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کا پروگرام درس قرآن، جسے جناب محترم قاری حافظ حاجی محمد اقبال صاحب مدظ اللہ، خطیب مسجد جامعہ مسجد انصاریہ شیخوپورہ نے درس دیا۔ ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔